أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمين या रब्बल आलमीन। जी अल्फातिहा कौन पढ़ेंगे? हैंड रेज कर लीजिए। जी आज कोई भी अल्फातिहा नहीं पढ़ेगा। लेट्स स्टार्ट विद अल्फातिहा। सुनैरा ने पढ़ ली है। फातिमा आप पढ़ चुकी हैं अल्फातिहा? नो मैम, मेरी तरफ अभी थोड़ा शोर था। जी जी कोई बात नहीं। फातिमा आप पढ़ेंगी इंशाल्लाह? जी मैम। चलें पढ़ते हैं इंशाल्लाह। आउज़ु बिल्लाह स्टार्ट। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आपका हा और आइन, अच्छा हा में कुछ बेहतरी है, ठीक है, आइन और बेहतर करें इंशाल्लाह अऊज़ु में। और कुछ पार्ट्स हैं जिसको हम रिपीट करेंगे, ठीक है। आया नंबर 5 जो है, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इसको आप पढ़ेंगी तो इय्याक में एयर रिलीज ना होने दें। इट शुड नॉट साउंड लाइक इय्याक इज, ठीक है। एयर रिलीज ना हो, शिद्दत तो है इसमें, तशदीद है, लेकिन एयर रिलीज नहीं होनी चाहिए। इय्याक إياك इय्याक सेट जी जी إياك अहसनती, दिस इज क्लीन, वेरी गुड। और नस्तईन में रद द साउंड ऑफ द सीन, नस नस, ये आपके इसको ब्यूटिफाई करेगा। अब आप इय्याक नअबुदु दोबारा पढ़ें, आइन को अच्छा पढ़ने की कोशिश करिए। إياك نعبد नअबुदु ना ना, ऊपर आ जाइए, आपका मखरज बहुत डीप है, ऊपर आए, आइन के लिए दरमियान से आवाज आनी चाहिए, हलक के। نع- نعبد बेहतर, थोड़ा सा और ऊपर आए। कीप योर फिंगर ऑन द मिडल पार्ट ऑफ योर थ्रोट और आपको कुछ उभराई महसूस होगी। ना ना नअबुदु, نعبد बेहतर, गुड। व इय्याक नस्तईन, وإياك نستعين. अहसन अहसन, यू हैव द मखरज ऑफ आइन, ठीक है, आपने बस उसको पॉलिश करना है। जी मैम। इहदिना में हा आपका बिल्कुल हा में मिक्स हो गया था, ठीक है। तो रीड इट अ वेरी क्लीन हा, इहदिना सिरातल, اهدي اهدنا الصراط सौद को और हैवी करें, सी सी सिरातल, الصراط बेहतर। अच्छा अब यहाँ पे जो तल में लाम है वो हैवी होगा या लाइट होगा? मैम लाइट होगा। लाइट होगा, बस इसका एहतियात करनी है। इहदीना सिरातल मुस्तकीम, اهدنا الصراط المستقيم. तल, जब आप लाम पे लैंड कर रहे हैं ना तो अपने लिप्स को स्ट्रेट कर लें, थोड़ा सा स्माइल कर लें। तल तल मुस्तकीम, المستقيم. बेहतर। लाम पे और मुस्कुरा के पढ़े, कोई मसला नहीं। इहदीना सिरातल मुस्तकीम,
اهدنا الصراط المستقيم. اوکے ورک، ٹھیک ہے، اس کو سب انڈر لائن کر لیجئے. اور قل میں لام کے اوپر جب آپ لینڈ کری ہیں تو ابھی بھی تفخیم ہے، ٹھیک ہے، ہیو ٹو ورک آن دیٹ. اچھا اب اہدینا ہا جو ہے وہ قلقلہ لیٹر ہے فاطمہ؟ نو میم، ہلکی ہے. نہیں تو آپ کا یہاں پہ قلقلہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی احتیاط کریں. اور انعمت، یہ لفظ پڑھیے، انعمت. انعمت. گڈ، سی دا عین کمز آؤٹ. اب پڑھیں غیر المغضوبی. مغ مغ گئیں کو رن کریں اور پھر ضاد کے مخرج کے لیے آپ کو وقت مل جائے گا، ٹھیک ہے. یو ہیو ٹو گو بیک پارٹ آف یور ٹنگ. دو دو مغضوبی. مغضوبی. جی یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ غین ایک لائٹ لیٹر ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو وہ ایلیویشن نہیں دینی ٹنگ کو. مغ، صرف اتنا حصہ بولیے. مغ. یس گڈ، رن رن دا ساؤنڈ آف غین. مغ. مغ. احسنتی. مغ. once more. مغ. مغ. احسنتی. غیر المغضوب. غیر المغضوب. دیکھیے دیکھیے ابھی آپ رن نہیں کر رہی. مغضوبی. مغضوب. گڈ، بس یہ کانشیسلی کرنا ہے. مغضوبی. once more. مغضوب. صحیح. ایک نشست میں تو یہ درست نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، انڈر لائن کریں گے غیر المغضوبی اینڈ کیپ پریکٹسنگ حبیبتی. وَلَضَّالِّينَ میں اس الف کو ہم نے 6 حرکات لازم دینی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو پڑھا، ٹھیک ہے، آپ کا ضاد کا مخرج بھی ٹھیک تھا، لیکن جسٹ گیو اٹ 2 counts، ٹھیک ہے. سو بی جنرس while reading the مدود. وَلَضَّالِّينَ give 6 counts. اوکے. ولضالین. بہتر پاز کو omit کر دیجئے، کوشش کریں. ون لاسٹ ٹائم. وَلَضَّالِّينَ. ولضالین. صحیح. لام تک آنے تک آپ کی آواز کافی دھیمی ہو گئی ہے، بٹ بارک اللہ فیکی. جس کی پریکٹسنگ. وَلَضَّالِّينَ غیر المغضوبی. اور آیت نمبر 6 پہ آپ کو بہت زیادہ محنت کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. صحیح ہے، جی میں. اچھا. بارک اللہ فیکی حبیبتی، احسنتی. اوکے سو لیٹس موو ٹو دا تھیوری. کل ہم لوگوں نے جوفی لیٹرز، اچھا when I say جوفی لیٹرز maybe the term was not introduced yesterday، لیکن ہم نے جوف یعنی جو منہ کے خالی حصے سے ادا ہونے والے 3 حروف ہیں ان کو پڑھ لیا تھا. اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی بھی کچھ پریکٹس کی تھی. بھلا وہ کون سے حروف ہیں کہ جو جوف سے ادا ہوتے ہیں؟ با، میم، واو اور فا. الف مد یا مد واو مد. اچھا مدیہ. یہ تو 2 بالکل مختلف جواب ہیں ہمارے پاس. اچھا فاطمہ آپ بتائیے، جوف کا مطلب ہے ہمارے ووکل کارڈ سے لے کے منہ تک کا خالی حصہ، خالی وہاں حصہ. سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ میم الف ادا ہوتا ہے. واو کیونکہ وہ ہونٹوں کی گولائی سے کل آپ نے بتایا تھا، بالکل ہلکا سا جو سرکل بنتا ہے. جی جی جی، اس کی اور مدد یا. لے. بالکل، یہ بہت بہت بہترین کیا آپ نے. الف واو اور یا ہم اسپیسیفکلی پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ یہ اس کا پوائنٹ کیا ہے، ہم کہتے ہیں یہ خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں. اور پھر ہم نے یہ بات کی کہ جن حروف کا مخرج اپروکسیمیٹ ہوتا ہے انہیں کسی اسپیسیفک مخرج کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ پروناؤنس کیے جا سکیں، ٹھیک. تو الف جو ہے اس کے کوئی بہن بھائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اکلوتا ہے. اسی لیے الف ڈیپینڈس آن دا پریسیڈنگ لیٹر. پیچھے اس کے جو بھی حرف ہوتا ہے وہ اسی پر ڈیپینڈ کر کے اس کی ادائیگی کے لیے ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. اسی لیے اگر پیچھے والا حرف ہیوی ہوتا ہے تو الف بھی ہم ہیوی پڑھتے ہیں، پیچھے والا حرف لائٹ ہوتا ہے تو الف بھی ہم لائٹ پڑھتے ہیں. یہ تو بات ہو گئی الف کی. واو جو ہے اور یا، واو اور یا کے 2 ایک سسٹر ایگزسٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، حروف تہجی میں. جی بیٹا دے دیجیے، براؤن ڈور بند کریے گا، یہ بھی بند.
Okay, sorry for the distraction. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. So for the letter waw and ya, there exists a sister letter, ٹھیک ہے, which is غیر مدیہ. تو واو مدیہ اپنے سسٹر لیٹر سے ہیلپ لے گا, کہ ظاہر ہے بہن بھائی موجود ہو پھر باہر تو مدد کی ضرورت نہیں ہے. سو واو مدیہ ٹیکس ہیلپ آف دا مخرج آف واو غیر مدیہ which is the lips. ٹھیک ہے, تو ادائیگی تو جوف سے ہی ہو رہی ہے, لیکن لپس کا کچھ استعمال ہے واو مدیہ پڑھنے میں. وہ کیا ہے کہ ہم اپنے ہونٹوں سے ایک دائرہ بناتے ہیں which is a wide circle. ٹھیک ہے, وہ وائڈر ہوتا ہے, واو کی طرح بہت نیرو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وائڈ ہوتا ہے, یعنی تھوڑا سا کھلا دائرہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے یا کی بات کی کہ جب ہم یا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جو زبان کا درمیانی حصہ ہے وہ تھوڑا سا ریز ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کی جو سسٹر ہے یا غیر مدیہ, اس کا مخرج مڈل پارٹ آف دا ٹنگ ہے. تو اسی لیے یا مدیہ بھی اپنی سسٹر کی ہیلپ لے کر اس کی ادائیگی ہے. although the sound originates from the vocal cords and it runs all the way outside towards the mouth. ٹھیک, for all the three mud letters, تینوں مد لیٹرز میں ساؤنڈ اوریجنیٹ ہوتا ہے آپ کے ووکل کارڈ سے, اور پھر وہ آپ پورے خالی حصے کو کور کر کے آپ کے منہ سے باہر نکل جاتا ہے. کیسے؟ آ, ای, او. اب اس میں فرق کیا ہے؟ او کے لیے آپ ایک وائڈ سرکل بنائیں گے لپس کا, ای کے لیے آپ کے مڈل پارٹ آف دا ٹنگ ریز ہوگی, اور آ جو ہے یہ ڈیپینڈنٹ ہوگا پچھلے لیٹر کے پر. جیسے کہ حمزہ کے ساتھ میں پڑھ رہی ہوں تو آ, با کے ساتھ پڑھ رہی ہوں تو با, لائٹ ہے دیکھیے. لیکن اگر میں قوف کے ساتھ پڑھ رہی ہوں تو قو, ہیوی ہو جائے گا. صاد کے ساتھ پڑھوں گی تو صو, ہیوی ہو جائے گا. ٹھیک, اب سورۃ الفاتحہ میں صرف مد لیٹرز کو دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن, میم کے بعد جو الف ہے, ٹھیک ہے, دس از لائٹ, کیونکہ میم بھی لائٹ ہے, اور ہم اس کے مخرج کے لیے میم کی ادائیگی پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ما وہ لائٹ ہے تو الف بھی لائٹ ہو جاتا ہے. رحمن. الرحیم میں کوئی مد لیٹر ہے؟ کوئی بتائیے. یس میم, الف, الف جو ہے اسٹارٹ میں وہ مد لیٹر ہے. جی نہیں, یا رحیم کی بات کریے نا آپ, یا مدیہ. الرحیم کی میں بات کر رہی ہوں جی. جی, کے یا بعد جو مدیہ. یا ہے نا, جی بالکل یہ مد لیٹر ہے. اور اب زنیرہ ہمیں بتائیں گی کہ یہ جو الرحیم میں پہلا الف ہے, کیا ہم اس کو الف کہہ سکتے ہیں؟ جی کہیے بیٹا. نہیں میم, اس کے اوپر سواد بنا ہوا ہے تو اس سے اسے الف نہیں کہہ سکتے. یہ بالکل, حمزہ. احسنتی. اس کا کیا نام ہے؟ حمزہ. حمزۃ الوصل. جی حمزۃ بارک الوصل. اللہ, حمزۃ الوصل. وصل یعنی وہ جو دونوں پچھلے اور اگلے ورڈ کو ان کے درمیان وصل کی وجہ بنتا ہے, اٹ ڈراپس ہمسیلف, اس لیے اس کا نام حمزۃ الوصل ہے. احسنتی. اب آ جاتے ہیں الحمدللہ. اچھا, میں نے آپ کو بتایا تھا لفظ اللہ میں ایک ہڈن الف ہے, عثمانی مصحف میں آپ کو وہ کھڑی وہ نظر نہیں آتی, لیکن یہاں پہ ایک الف ہے جسے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں, اللہ میں پڑھ رہی ہوں الف. ٹھیک ہے, سو دیر از این الف بٹ وی ڈونٹ سی اٹ ود اور آئیز ان دا عثمانی مصحف. العالمین میں کتنے مد لیٹرز ہیں؟ جی کون بتائیں گے؟ میم ایک تو یا ہے, میم کے بعد یا مدیہ ہے. ویری گڈ. اور اس میں یہ بس یہی. عین پہ جو ہے نا یہ الف صغیرہ, آپ نے کل شاید بتایا تھا ایسا. جی الف صغیرہ, بالکل, یہ بھی الف مد ہے, صغیرہ. الف مد ہے. احسنتی, جی. ویری گڈ. اب اس کی پہچان کیسے ہو رہی ہے ان مد لیٹرز کی؟ کیونکہ پیچھے جو واول ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ مد لیٹر ہے. الف کے پیچھے زبر ہے تو الف مدیہ ہے, یا کے پیچھے زیر ہے تو یا مدیہ ہے. یہ شارٹ واولز ہیں, زبر زیر پیش, اور انہی کی الانگیشن سے الف مدیہ, واو مدیہ, یا مدیہ جنریٹ ہوتے ہیں. ان کی اوریجنیشن جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے شارٹ واولز پہ. سو کوئی بھی الف ہو ہی نہیں سکتا اگر اس کے پیچھے زبر نہ ہو. کوئی بھی یا مدیہ ہو ہی نہیں سکتی اگر اس کے پیچھے زیر نہ ہو. کوئی بھی واو مدیہ ہو ہی نہیں سکتا اگر اس کے پیچھے پیش نہ ہو. تو وی ہیو 3 شارٹ واولز, فتحہ, کسرہ, ضمہ, زبر زیر پیش, اینڈ دین وی ہیو 3 لانگ واولز,
الف مدیہ، واو مدیہ، یا مدیہ. احسنت. اچھا، الرحمن الرحیم تو ہم پہلے بھی بات کر چکے. مالکی، مالکی میں کوئی الف ہے یہاں پر؟ میں میم کے اوپر یس جی میم، جی میم الف کے صغیرہ. اوپر. احسن، ویری گڈ. یوم الدین، اس میں جو لفظ یوم ہے، کیا اس میں آپ کو کوئی مد لیٹر نظر آ رہا ہے؟ نو میم، نہیں. کیونکہ اچھا، واؤ مجھے سے پہلے واؤ تو پیش نظر نہیں آ ہے. رہا ہے. لیکن جی واؤ احسن، کی جو شارٹ واول ہے وہ پیش ہے، دم یا، ہے. یس اور ٹھیک میم ہے. یہ دی، جی یا دین بھی میں تو جو ہو یا گئی ہے ہے، نا. بالکل بالکل سنا رہا ہے. یس ایسے ہی ہے. اچھا، یوم میں جو واو ہے اس کے اوپر جزم بھی بنا ہوا ہے، اور ہم نے بات کی عثمانی مصحف میں جو مد لیٹرز ہیں ان کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی، سکون بھی نہیں ہوتا. تو اب ایک آپ کو واو زبر زیر پیش واو مشدد کا بھی پتہ چل گیا، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایک واو ایسی ہوتی ہے خالی جس کے پیچھے پیش ہوتا ہے. تو اب آپ کو دیکھیں یوم الدین میں ایک اور واو کے بارے میں پتہ چل رہا ہے جس کے اوپر سکون بنا ہوا ہے اور اس کے پیچھے زبر ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی ایک یا بھی ایگزسٹ کرتی ہے. تو یا اور واو جو ہیں یہ کافی سارے بہن بھائی ہیں. ٹھیک ہے، سو ایکچولی انہیں یہ بھی یا غیر مدیہ ہے، اور اس میں یا ساکن یا واو ساکن کے پیچھے زبر ہوتا ہے. ٹھیک، انہیں ہم لین لیٹرز کہتے ہیں. یہ صرف واو اور یا کے ساتھ ایگزسٹ کرتے ہیں، اینڈ دے آر دا لین لیٹرز. لین لیٹرز، لین کا مطلب ہوتا ہے اسموتھنس، عربی میں لین کہتے ہیں. اور ان حرفوں کو نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. یومی، یومی، او او. The sound is like that for the wow lean. For the ya lean, the sound is ay. بِأَيِّكُمُ I and او. These are the lean letters. ٹھیک ہے، تو جب آپ قاعدہ کی تختی پڑھیں گے تو آپ کو مد لیٹرز بھی نظر آئیں گے اور لین لیٹرز بھی نظر آئیں گے. تو لین لیٹرز صرف واو اور یا ہوتے ہیں، الف کے ساتھ کوئی لین کا تعلق نہیں. الف کے تو پیچھے آلریڈی زبر ہے، لیکن اگر واو اور یا کے پیچھے زبر ہو اور وہ ساکن ہو تو انہیں ہم واولین اور یالین کہتے ہیں. اچھا، الدین میں اب آپ نے بتا دیا. ایاکا میں کوئی مد لیٹر ہے؟ جی میم، آپ کوئی ایسا الف ممبر مد بتائیں کہ جنہوں نے بتایا نہیں ہے ابھی تک. ٹھیک ہے، سمیحہ آپ خاموش ہیں، نائلہ، کومل اور فائزہ، فوزیہ، آمنہ، آفرین. جی ایاکا. جی ایاکا میں ہے، الف مدیہ ہے. ویری گڈ. نعبدو میں تو نہیں ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، وَإِيَّاكَ میں تو آپ نے بتا دیا. نستعین میں کوئی بتائیے مجھے. نس یا یا ہے. مد، جی یا یا مدیہ مد نستعین. گڈ، ویری گڈ. اب آ جاتے ہیں اہدنا الصراط تو اہدنا میں کوئی الف ہے؟ یس میم، الف ہے جو. جی نو نون کے میم. بعد الف ہے. اور جب ہم اہدنا الصراط پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم اس الف کو پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے؟ کیا نو خیال ہے میم. آپ؟ نہیں، نہیں اس پڑھ کو رہے. نہیں مرج پڑھے. کرنے کے لیے. نہیں پڑھ رہے. کسی کے ذہن میں بات وجہ ہے کہ ہم کیوں نہیں پڑھ رہے؟ ہم نے سورۃ الکہف میں شاید 1-2 کلاسز پہلے اس پر بات کی ہے. تشدید جی کی وجہ سے. کیونکہ دو جو حرف ہے نا وہ دونوں پہ جزم ہے، اور جب آپ نے بتایا تھا کہ عربک لینگویج میں جب دو حرف دونوں ساکن ہو تو ان کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو پھر ہم ملا دیتے ہیں اسے پچھلے والے حرف کے ساتھ. احسنتی، ویری گڈ. یہ کس نے جواب دیا ہے؟ بارک اللہ فیک. سمیحہ. احسنتی حبیبتی، give yourself a star. بالکل ایسے ہی ہے. اہدنا الصراط، اس میں نون کے بعد جو الف ہے وہ ڈراپ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آگے ہم نے صاد پڑھنی ہے which is a ساکن. صاد مشدد کے انڈر ایک ساکن صاد ہے. 2 سکون عرب جو ہیں وہ ایک ساتھ نہیں پڑھتے، اور اگر پہلا سکون مد لیٹر ہو اور یہ چیز 2 ورڈز کے اندر ہو رہی ہو تو ہم مد لیٹر کو ڈراپ کر دیتے ہیں. نصرا، اہدنا الصراط. گڈ. اچھا، اب جو بیچ میں چیزیں ہیں جیسے حمزۃ الوصل کے بارے میں ہم نے بات کی ہے کہ اسے ہم ڈراپ کر ہی دیتے ہیں. اس کے بعد آپ کو ایک لام نظر آ رہی ہے. الصراط میں آپ کو ایک لام نظر آ رہی ہے؟ سب کو نظر آ رہے ہیں الف لام؟ یس. یس. تو سم ٹائمز ہم الف لام کو پڑھتے ہیں، جیسے کہ القمر، جیسے الذین، جیسے کہ الملک. اب میں دیکھیں لام کو پڑھ رہی ہوں، لیکن کچھ جگہوں پہ ہم لام کو نہیں پڑھتے، جیسے التین اور الصراط، الرحمن. اب دیکھیں میں لام نہیں پڑھی حالانکہ ادھر لام ہے. العالمین لام کو پڑھ رہی ہوں. الحمد لام کو پڑھ رہی ہوں. ٹھیک.
تو آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ کیا وجہ ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جی کیونکہ قمری کچھ اور حروف شمسی لیٹر. جی قمری حروف اور کچھ شمسی ہوتے ہیں، اور جو شمسی حروف ہوتے ہیں اس میں ہم لام نہیں پڑھتے۔ جی احسن، ویری گڈ. دیر آر فیو لیٹرس اوکے جنہیں ہم شمسی حروف کہتے ہیں اور کچھ کو قمری. اس نام کے پیچھے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. الشمس میں چونکہ لام نہیں پڑھی جاتی تو سارے حروف کو شمسی کہہ دیا جاتا ہے، اور جن میں لام پڑھی جاتی ہے ان کو قمری، القمر کی وجہ سے، کیونکہ القمر میں لام پڑھا جاتا ہے. سو سن اینڈ مون لیٹرز آپ اس کو سرچ کریے گا، آپ کے پاس لسٹ آ جائے گی کہ یہ کون سے ہیں، اگر آپ کو کسی حرف میں کنفیوژن ہو. ویسے تو نیچرلی آپ کو یعنی آپ کی عادت میں ہوں گے کہ آپ کو پتہ چل جائیں گے. اور خود بخود بھی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جن حروف میں ہم لام کو نہیں پڑھ رہے ہوتے، ٹھیک ہے، اس میں آسانی اسی طرح ہوتی ہے پڑھنے میں کہ لام نہ پڑھی جائے. ٹھیک ہے، میں مخرج کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. اور جہاں پہ ہم لام پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ پڑھنے میں آسانی جب ہوتی ہے کہ جب لام کو پڑھا جائے. اس لیے نیچرلی آپ کو نہیں بھی پتہ ہے تو آپ اسی طرح پڑھ رہے ہیں، تو آپ سنتے بھی ہم کئی دفعہ ہے، اور اس کے باوجود بھی ٹھیک. اور اس کے علاوہ یہ جو تجدید کا سائن نظر آ رہا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، جہاں آپ کو اس لام کے بعد یہ تجدید کا سائن نظر آئے وہاں ہم اسلام کو نہیں پڑھتے. اب آپ نے اس چیز کو نوٹ کرنا ہے. دیکھیں الرحمن میں را کے اوپر تجدید ہے تو ہم لام نہیں پڑھ رہے، الرحمن. العالمین میں کیا عین کے اوپر تجدید ہے؟ نہیں، نہیں ہے. جو الحمد میں کیا ہا کے اوپر تجدید ہے؟ نہیں، اس میں بھی نہیں۔ زبر ہے، تو شدید جس میں تجدید نہیں ہے وہاں لام پڑھی جائے گی. اگر ہمیں یاد نہ رہے تو ابھی کے لیے اس طرح یاد رکھیں، جس میں تجدید ہے وہاں پہ لام نہیں پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، اب بہت زیادہ نئی باتیں تو نہیں ہوگی جو ہم نے الفاتحہ میں ڈسکس کر لی ہیں. ایزی ہے. آپ کو قمری اور شمسی حروف کے بارے میں پتہ لگ گیا، آپ کو یہ پتہ لگا ہے کہ لام کہاں پڑھنی ہے، کہاں نہیں پڑھنی ہے، اور کیوں پڑھنی ہے، کیوں نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے، یس میم. چلیں بہترین ہے. انشاءاللہ اب تھیوری کی طرف چلتے ہیں. بارک اللہ فیک. کل کے لیسن میں سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو پلیز کر لیجئے جب تک ہم سلائیڈز کھول رہے ہیں بات اسی والی. اوکے، سو انشاءاللہ ویل کیپ اٹ شارٹ ٹوڈے. آئی انڈرسٹینڈ کہ آج آپ لوگوں کی مصروفیات زیادہ ہو سکتی ہیں، سو ڈونٹ وری، بٹ وی ول بی ڈسکسنگ دا تھیوریٹیکل پارٹ جس میں ہم جوفی لیٹرز تو کر چکے ہیں، الف واو یا. اب ہم ایک یا پہلا اسپیسیفک مخرج جو ہے اس کو پڑھ رہے ہیں آج. ٹھیک ہے، فرسٹ اسپیسیفک آرٹیکولیشن پوائنٹ، اور وہ جو مین ایریا ہے وہ ہے حلق. ٹھیک ہے، اب حلق ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ پوائنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ حلق ہے، اور یہ جو حروف ہم پڑھ رہے ہیں یہ حلق سے ادا ہیں. ٹھیک. سو دا second main articulation point we will study is al-halaq, and it is the first specific articulation point we are studying. کیونکہ ابھی تو جوف ہم نے پڑھا تھا وہ اسپیسیفک نہیں تھا. ٹھیک ہے، حلق جو ہے وہ اسپیسیفک ہے، اور حلق itself یعنی حلق کے جو ہیں وہ 3 حصے ہیں، اور 3 حصوں پہ 3 الگ الگ مخارج ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مین آرٹیکولیشن پوائنٹ ہوتا ہے اور پھر کچھ سب آرٹیکولیشن پوائنٹس ہوتے ہیں. یعنی اس مین آرٹیکولیشن پوائنٹ یا ایریا سے کے اندر کچھ 2-3 الگ الگ پوائنٹس ہو سکتے ہیں جہاں سے کہ الگ الگ جگہ، جیسے لسان ہے اس سے بہت سارے لیٹرز ادا ہوتے ہیں اور ہر ایک کا پوائنٹ الگ ہے. اسی طرح حلق کے بھی 3 ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے، اس پکچر کے اندر دیکھیں جتنا پارٹ جو بلر ہے اس کو ہٹا دیں، اور جو بالکل وائٹ ایریا ہے یہ دس بلو کلرڈ پارٹ، اوکے، دس از دا حلق. اور حلق میں اب آپ کو جو تھروٹ وال ہے، ٹھیک ہے، یہ جو پیچھے ہے نا یلو، دس از تھروٹ وال. اگر تو میں اس پہ لکھ سکتی ہوں تو سبحان اللہ. ایسے کرتے ہیں کہ اس طرح کر کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو چیز ہے نا، سب کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ Yes. جی یس جی میم. چلیں، نظر یہ آ رہی ہے. تھروٹ وال ہے، اور یہ جو چیز ہے نا، یہ جو چھوٹی سی آپ کو نظر آ رہی ہے دس تھنگ، ٹھیک ہے، یہ ایپیگلوٹس ہے. یہ کیا ہے بلا؟ ایپیگلوٹس. جی بس یہ 2 باتیں ذہن میں رکھیں. ایک طرف وال ہے
اور دوسری طرف ایپیگلوٹس ہے. کیونکہ ان دونوں کا کام ہے نا حروف کی ادائیگی میں، اس لیے ہم ان دونوں کے بارے میں معلوم کر رہے ہیں. چلیں جی اب اس کو ہٹا دیتے ہیں، واپس سے ہم اپنی سلائڈ پر آ گئے. اوکے سو دیر از اے وال آف دا تھروٹ اینڈ دین دیر از ایپیگلوٹس، اور اس پورے حصے کو ہم حلق کہتے ہیں. اور حلق میں ہم نے بات کی کہ اس کے 3 سب آرٹیکولیشن پوائنٹس ہیں، یعنی حلق میں 3 پوائنٹس ہیں. ایک حلق کا سب سے اوپر والا حصہ جو منہ کے سب سے زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ حلق بس آپ سمجھ لیں اٹ سٹارٹس، جہاں پہ آپ کا تھروٹ سٹارٹ ہو رہا ہے. وی کال اٹ ادنى الحلق. ادنى الحلق اور دا اپر پارٹ آف دا تھروٹ، کیسے بھی آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد درمیان، عربی میں وسط الحلق کہتے ہیں. آپ اس کو مڈل پارٹ آف دا تھروٹ یاد رکھیں، اپنی سہولت سے یاد رکھیں. اور پھر جو بالکل نیچے جب ہم چلے جاتے ہیں which is closest to the chest، آپ کے سینے سے سب سے قریب ہے، that is اقصى الحلق which is the deepest part of the throat. ٹھیک، تو اقصى الحلق is the deepest part، وسط الحلق is the middle part and ادنى الحلق is the uppermost part of the throat. Now the upper part of the throat، okay، اس میں ایک پوائنٹ ہے جہاں سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں which is غین and خا. Then you have this middle part of the throat جس سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں which is عین and حا. Then the اقصى الحلق، اس سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں حمزہ ہا. تو اب آپ یاد رکھ لیجئے، 3 بار پڑھیں بھی، حمزہ ہا عین حا غین خا. 6 letters from the حلق، حمزہ ہا عین حا غین خا. There are 6 letters which come from the throat, 2 from each articulation point, sub-articulation point. Hamza, ha, ain, ha, ghain, kha. Hamza, ha from the deepest part. A, ha, ha. بالکل ڈیپ، اس کا مخرج بہت نیچے ہے، اور یعنی اس کی آواز بہت نحیف سی آتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے باللہ. اب آخر میں جو آپ ہا ریلیز کریں اس کی آواز کافی نحیف ہوتی ہے. عین اور ہا اس میں آپ کو ایفرٹ کرنا ہوتا ہے، اور حمزہ اور ہا کی جو آواز ہے اس میں ایسے ہے کہ جب آپ نے حمزہ پڑھا تو میں نے آپ کو کہا تھا کسی میں مخرج کو پتہ کرنے کے لیے ہم اس کے پیچھے حمزہ دے کے اس پر سٹاپ کرتے ہیں. تو جب ہم اس پہ سٹاپ کرتے ہیں تو ہم آبزرو کریں گے کہ اس کا مخرج کہاں ہے، where it is ending. So when I'm saying تو ایکچولی کیا ہوتا ہے، ووکل کارڈز کلوز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. سو دا مخرج آف حمزہ از دا پوائنٹ ویئر دا ووکل کارڈز کلوز. ٹھیک، اور اسی طرح یہاں پہ ووکل کارڈز کمپلیٹلی کلوز نہیں ہوتے کیونکہ ایئر کا ریلیز ہونا ضروری ہے. لیکن دونوں ہی حروف میں جو 2 کمپوننٹس ہیں مخرج کے، وہ دونوں ووکل کارڈز ہیں، ٹھیک ہے. یعنی آپ کے 2 ووکل کارڈز ہوتے ہیں، اور ان دونوں ووکل کارڈز کی کلوزنگ سے حمزہ ادا ہوتا ہے، اور ان کے کلوز ہونے سے ود اے لٹل اسپیس، یعنی مکمل کلوز نہیں ہونے سے ہا ادا ہوتا ہے. ہا کی آواز بہت نحیف ہوتی ہے، آپ کو اسے اسٹرینتھن کرنا پڑتا ہے ورنہ وہ کھو سکتی ہے، ٹھیک ہے، بہت باریک آواز ہوتی ہے. اب آ جاتے ہیں عین اور ہا کی طرف. عین اور ہا حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور اس میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جو آپ کی تھروٹ وال ہے وہ اور آپ کا ایپیگلوٹس، یہ اس کے 2 کمپوننٹس ہیں. ایپیگلوٹس تھروٹ وال کے قریب یا اس کو تقریباً ٹچ کر رہا ہو تو عین کی آواز ہے، اور تھوڑا سا گیپ کے ساتھ ہے تو وہ ہا کی آواز ہے. ہا میں گیپ اس لیے ہے ایپیگلوٹس اور وال تھروٹ کے درمیان بیکاز ہا میں ایئر ہے نا. ہم جب پڑھتے ہیں تو جب آپ اپنے ہا پڑھتے ہوئے منہ کے آگے ہاتھ رکھیں گے یو ول فیل دا ایئر ریلیز. اوکے، سیم ود دا ہا. ہا اور عین میں آپ کو ایفرٹ کر کے یہ آواز نکالنی ہوتی ہے بیکاز ان our نارمل جو ہماری لینگویج ہے سب کانٹیننٹ اس میں وی آر ناٹ یوز ٹو اور وی ڈونٹ ہیو اینی سچ لیٹر جس کی آواز ہم اس طرح ادا کرتے ہیں. سو اٹ نیڈز این ایفرٹ، اور آپ کو تھوڑا سا اس کی آپ کو اپنی مسلس کی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے اس کو اسی طرح ادا کرنے کے لیے. تو اب اور ہا، ٹھیک ہے، دس از فرام دا مڈل پارٹ. ناؤ دا غین اینڈ خا، دے آر ایزی، دے آر کلوزسٹ ان دا ماؤتھ اینڈ the 2 are the heavy letters. دونوں جو ہیں وہ
ایکو کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں. لیکن جو باقی 4 حلقی لیٹرز ہیں they are not the heavy letters. حمزہ، ہا، عین، ہا they are light. ہم اسے مرقق پڑھتے ہیں، منہ خالی رکھ کے پڑھتے ہیں. لیکن غین اور خا میں ایکو ہے. they are the heavy letters and they come from the closest part of the mouth. it's the upper part of the throat جہاں سے بس حلق کا آغاز ہوا ہے. ٹھیک ہے. غین، خا، غا، خا، اغ، اخ، اخ. ٹھیک. اب جب آپ پڑھ رہے ہیں اس کو تو آپ آبزرو کریں گے آپ کا حلق کا بالکل اوپر والا حصہ استعمال میں ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ عین اور ہا کے لیے اپنے درمیان والے تھروٹ کے اوپر ایک فنگر رکھیں تو آپ کو وہ تھوڑی سی ریزنگ جو ہے وہ محسوس ہوگی، کیونکہ جو تھروٹ وال ہے وہ ایپیگلوٹس کے قریب ہونے کی ایفرٹ کرتی ہے. So you feel that a little raising on your skin when you touch the place, okay? And then of course for the deepest part, hamza, ha, hamza, یہ آپ کو چیسٹ سے آواز آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. تو یہ اتنا میں ریپیٹیشن اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ جب حلقی لیٹرز میں سب سے زیادہ غلطیاں ہیں جو اب تک میں نے آبزرو کی ہیں. سو دیٹ مینس کہ ابھی جو ہم چیز پڑھ رہے ہیں اسی کو ہمیں بہت صحیح طرح پرفیکٹ کرنا ہے، بہت سارے حروف کو صحیح ادا کرنے کے لیے. سو یو سی دا پوائنٹس. اوپر والا جو حصہ ہے غین خا، پھر وہ ایرو بتا رہا ہے جہاں پہ ایپیگلوٹس کی طرف اشارہ ہے. یہ تھوڑا سا قریب ہوتا ہے اور جو ہماری تھروٹ وال ہے اٹ مووز کلوزر ٹو دا ایپیگلوٹس فار دا ہا اینڈ عین. ہا میں اسپیس زیادہ ہوتی ہے، عین میں اسپیس کم ہوتی ہے. اور حمزہ ہا اٹ از لائک ویری ڈاؤن نیئر دا چیسٹ. سو دیز آر دا حلقی لیٹرس. ٹھیک ہے. اب اس میں وہ کچھ اور چیزیں ایڈ کریں گے which this یعنی these slides are made for the long course. So I'm not going into that. آپ مجھے یہ بتائیے کہ صرف ہم پکچر دیکھتے ہیں. حمزہ اور ہا میں آپ دیکھیں آواز کہاں سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے. نیچے وہ جو والیوم کا سائن ہے نا وہاں سے آواز آ رہی ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم ادنی الحلق میں آ جائیں، سوری وسط الحلق میں، تو آپ دیکھیں ایپیگلوٹس مووز ٹورڈز دا تھروٹ وال. اور عین میں جو ہے اسپیس کافی کم ہے، بالکل قریب ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہا ہے اس میں اٹ از ویری یعنی دیر از اے لٹل اسپیس فار دا ایئر ٹو ریلیز. اب آپ کو دیکھ کے ہی لگ رہا ہوگا کہ دیکھیں آپ پکچر سے دیکھیں کہ حلق کا جو حصہ ہے یہ پیچھے کی طرف ہے یعنی. لیکن آپ کو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اسے سب فیل کریں گے تو آپ اپنے آگے حلق کے درمیانی حصے پہ انگلی رکھیں تو آپ کچھ محسوس کریں گے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایپیگلوٹس کو پیچھے کی طرف موو کر رہے ہوتے ہیں تو یو فیل دیٹ لٹل یعنی چینج ان دا موومنٹ یعنی آگے جب آپ ٹچ فنگر رکھتے ہیں تو. ٹھیک ہے. سو دا عین فار عین ہمیں اس کو زیادہ پش کرنا ہوتا ہے، اور جو عین کو ہم آواز دیتے ہیں عربز اس کو کہتے ہیں با با ساؤنڈ. ٹھیک ہے. تو whenever I'm correcting you آپ عین صحیح نہیں پڑھ رہے تو I may be saying give more ba ba sound. Okay. And for the ha I may be saying give more ba ha sound. Ba ha and ba for عین and ha. ٹھیک ہے. This is وسط الحلق. اور اگر آپ کو اس طرح کی غلطی کرتے ہیں جیسے کہ فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، سلائڈس پہ کوئی اور ایکسٹرا چیزوں سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، صرف یہ لفظ دیکھیں وَسَبِّحْهُ. ٹھیک، وَسَبِّحْهُ. اب یہ ہا فالوڈ بائی ہا. اگر آپ ہا کو درمیان سے ادا نہیں کر رہے، وَسَبِّحْهُ پڑھ رہے ہیں تو اٹ از اے لحن جلی. اٹ مینس یو آر چینجنگ اے لیٹر استغفر اللہ ان دا مصحف. تو ناؤ یو شوڈ بی ویری ویری کاشیس. آپ نے حرف تبدیل نہیں کرنے، واول چینج نہیں کرنے، لیٹرز چینج نہیں کرنے. ادروائز دیر آر چانسز کہ آپ معنی چینج کریں، اور اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں آپ معنی چینج نہ بھی کر رہے ہوں، لیکن اگر آپ کو پتا ہے آپ غلط پڑھ رہے ہیں یعنی آپ کی غلطیاں ہیں اور آپ اس کو درست کرنے کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. سو دس از اگنورنٹ بیہیویئر. اور اللہ تعالیٰ رحیم ہے یقیناً، لیکن زیادہ چانسز ہیں کہ وہ چیز گناہ میں کنسیڈر ہوگی. تو انشاءاللہ اس سے اٹ از اے سن. یعنی when you know you are not reading correctly and you don't put effort to read it correctly, that's a problem. Closest part of the throat. ٹھیک ہے. حلق کا اوپر والا حصہ ہے غین خا، یہ ہیوی لیٹرز ہیں. اب جب ہیوی لیٹرز ہیں تو ان کی پکچر میں آپ ٹنگ کی شیپ دیکھیں گے. The back part of the tongue is raised. ٹھیک ہے. As I said, I told yesterday کہ جو بھی لیٹر ہیوی ہوگا نا اس میں ٹنگ کی شیپ آپ کو بتائے گی کہ یہ لیٹر ہیوی، کیونکہ پیچھے سے کوئی نہ آپ کی ایلیویشن ہوگی. So can you see the back part of the tongue raised here? Yes. Yes. Am I audible to everyone?
Yes. Alhamdulillah. So you see the back part of the tongue is raised, which means कि इन दो letters को हमने heavy पढ़ना है, खा, गा, ठीक है, like that. चलें जी, this is from the halaqi letters. इस पर हम इतनी बात करेंगे. किसी का कोई सवाल है तो करिए. सवाल है मेरा जी कि जी ये जो मैंने हमेशा ये सुना है कि ये जो काफ का वर्ड है वो भी हलक से निकालते, तो आपने उसको इसमें ऐड नहीं किया, तो उसकी क्या वजह? कॉफ क्योंकि हलक से अदा नहीं होता. अभी हम जो लिसान में पहला मखरज पढ़ेंगे वो कॉफ का ही है. तो आई होप इंशाल्लाह विल आंसर योर क्वेश्चन. पढ़े इसको. टंग की बिल्कुल जड़ जो होती है ना, उससे कॉफ अदा होता है. जी तो जी इस पर बात करते हैं इंशाल्लाह. अच्छा, सुभान अल्लाह. जी, और किसी का कोई सवाल है बिफोर वी मूव टू लिसान? क्योंकि मैं लिसान के बैक पार्ट को कवर करना चाहती हूँ आज इंशाल्लाह. नहीं, आप करें स्टार्ट. चलें, अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, लिसान, सुभान अल्लाह, द टंग, द स्मॉलेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, इससे बहुत सारे हरूफ जो हैं वो अरबी के अदा होते हैं. ठीक. एंड इट इज सुभान अल्लाह, कैन यू सी द डिवीजन ऑन द स्लाइड? ठीक है. पहले तो आप इसको वैसे ही डिवाइड कर लें मेजर एरियाज में, विच आर 4. ठीक है. और फिर इसके बाद उसमें मजीद जैसे हर पार्ट में आपको बताया कि इधर 2 आर्टिकुलेशन है, इधर 1 है, इधर 5 है, इधर 2 हैं. ठीक है. सो जो मेजर एरियाज हैं, आप स्लाइड में देखेंगे, आपको वहां पे 1 2 3 4 नजर आ रहा है. ठीक है. सो द वन इज अक्सल लिसान. अक्सल लिसान, अब अक्सा का मतलब हमने हलक में ही पढ़ लिया. इट इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द थ्रोट, sorry, tongue. And adnal halaq is the closest part of the throat, uppermost part of the throat. तो अपने लिए ये बात नोट करें, अक्सल लिसान and adnal halaq, these 2 points are very very close. जैसे अभी बहन ने कहा ना उस्मानी कि ये हमने यही सुना है कि कौफ जो हलक से अदा होते हैं. तो हलक का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, इट इज द क्लोजेस्ट पार्ट टू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द टंग. जहां पे जबान की जड़ स्टार्ट होती है, वहां पे ही हलक जो है वो खत्म होता है. सही है, अगर हम ऊपर से बात करें तो. सो दे, जाहिर है दोनों चीजें, दोनों जवारे जो है वो कनेक्टेड है ना. सो द क्लोजेस्ट, नहीं सॉरी, द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द थ्रोट is closest to the deepest part of the tongue. Is that clear to everyone, inshallah? यस जी. Yes. जिनको नहीं आया समझ वो बताएं. अगर किसी को ऐसा लग रहा है मैं दोहराती हूँ. मैम रिपीट कर दें प्लीज. रिपीट जी. कर दें. The uppermost part of the throat, the uppermost part of the throat, okay, which is adn al-halaq, it is closest to the deepest part of the tongue, which is aqsal lisan. Adn al-halaq and aqsal lisan are very very close to each other. बहुत करीब हैं दोनों पार्ट्स. ठीक है. चलें. सो दिस इज द फर्स्ट एरिया. यानी टंग को जब हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे जबान को, तो जो पहला हिस्सा है, जैसे हमने हलक को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, टंग को, लिसान को हम 4 हिस्सों में करेंगे. सो द फर्स्ट एरिया इज द अक्सल लिसान, द डीपेस्ट पार्ट. देन इट इज सेम द वसतुल लिसान, द मिडिल पार्ट. ठीक. एंड देन वी हैव तरफुल लिसान, व्हिच इज द टिप. सो तरफ का जो लफ्ज है, अरबी में टिप के लिए काफी सारे वर्ड्स हैं, जैसे तरफ है, अदन है. अदन मतलब यानी बिल्कुल ऊपर वाले से वो कहते हैं. और रअस है. ठीक है. रअस होता है किसी चीज का सर, तो यानी जबान की जो हेड है, यानी बिल्कुल टिप, टॉप टिप, रअस. तो मुंतहा, जहाँ पे कोई चीज खत्म हो रही है, तो यहाँ पे टंग एंड होगी. सो यू कैन सी यानी सो मेनी वर्ड्स. बट अभी आप तरफुल लिसान याद रखें. तरफुल लिसान इज द टिप ऑफ द टंग. वसतुल लिसान is the middle part of the tongue. Aqsal lisan is the back part of the tongue, yani the root of the tongue. And then hafatul lisan. Hafatul lisan are the boundaries, are the sides of the tongue. Okay? दोनों जबान की जो बाउंड्रीज हैं, ठीक है, पूरे किनारे, ठीक है, उसको हाफा कहते हैं, किनारों को कहते हैं हाफतुल लिसान. सो अक्सल लिसान, वसतुल लिसान, हाफतुल लिसान, तरफुल लिसान. I repeat, अक्सल लिसान, वसतुल लिसान, हाफतुल लिसान, तरफुल लिसान. अक्सल लिसान से अक्सल लिसान पे यानी 2 सब आर्टिकुलेशन पॉइंट्स हैं.
یعنی اکثر لسان پر 2 حروف ہیں جو الگ الگ جگہ سے ادا ہوتے ہیں on the root of the tongue. Then وسط اللسان درمیانی حصہ، ٹھیک ہے، اس میں بھی 2 الگ الگ پوائنٹس ہیں. پھر طرف اللسان، ٹھیک ہے، اس میں 5 سب آرٹیکولیشن پوائنٹس ہیں، سبسیڈری بھی کہہ سکتے ہیں، سب آرٹیکولیشن. حافت اللسان کی بھی 2 سبسیڈری آرٹیکولیشن پوائنٹ ہیں and we will discuss inshallah. So if we talk about the tongue, there are 4 specific areas, and on that 4 specific areas we have actually, subhanallah, 10 articulation points for different letters, actually for 17 letters, 10 articulation points. ٹھیک ہے، زبان کی اس پوری حیت کو اپنے ذہن میں جما لیں اور اب اپنی زبان کو آپ اس طرح دیکھنا شروع کر دیں. There is a root, there is a middle part, there is a tip, and there are the sides. And every part is responsible to pronounce letters in the Quran in Arabic. Okay, so we have 10 articulation points and 18 letters. Okay, my mistake, subhanallah. 18 جو حروف ہیں وہ اس سے ادا ہوتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقصى اللسان کی. اقصى اللسان is the deepest part of the throat. یہاں تک بات سمجھ آ رہی ہے؟ Are you all following me? انشاءاللہ. یس جی میم. یار جی سب کو آ رہی ہے؟ جی جی میم. آ رہی جی آ رہی چلیں بہترین، الحمدللہ بہترین ہے انشاءاللہ. اقصى اللسان the deepest part of the tongue. آپ دیکھیں یہ جو پکچر یہاں پہ بنی ہوئی ہے، انہوں نے آپ کو this I have, then again I will need a pen. یہ طریقہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جو گرین پارٹ ہے نا، دس گرین پارٹ، دس، ٹھیک ہے، یہ جو گرین پارٹ ہے، دس از دا پیلٹ، دا تھروٹ پیلٹ. نہیں، not the throat palate, the roof palate, sorry. Okay, so this green area which you see is the roof palate. ٹھیک، اور ہماری جو تالو ہے جب وہ پیچھے جاتا جاتا ہے نا تو اس کے پیچھے آپ سمجھ لیں کہ ایک پیلٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کا کچھ حصہ سافٹ ہوتا ہے اور کچھ حصہ جو ہے وہ ہارڈ ہوتا ہے. ٹھیک، جتنا آپ تالو میں ڈیپ جاتے جاتے ہیں تو وہ جو بالکل اینڈنگ پارٹ ہے وہ سافٹر ہوتا ہے، یعنی کافی، لیکن جو اس کے قریب والا حصہ ہوتا ہے وہ ہارڈ ہوتا ہے. ٹھیک، سو یہ جو گرین پارٹ ہے دس از دا پیلٹ. اور اس کا آپ دیکھیں یہ جو براؤن اور گرین کے درمیان جو کنیکشن ہے وہ پوائنٹ، وی کال دس دا ہارڈ پیلٹ. اور جب آپ انر یعنی زیادہ ڈیپ جاتے ہیں تو وی کال دس دا سافٹ پیلٹ. سو دس از دا، if my pen is working, I don't know, is it working? This is the hard palate, جہاں سے یہ گرین پارٹ ایریا بالکل شروع ہوا ہے. And this is the soft palate. And this all is called as the deepest part of the throat. یہ ہارڈ پیلٹ اور سافٹ پیلٹ کی جو اپوزنگ ٹنگ کا حصہ ہے نا، اس کو ہم ڈیپسٹ پارٹ آف دا ٹنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سو ناؤ دا ڈیپسٹ پارٹ آف دا ٹنگ، اٹ از فیسنگ دا ہارڈ پیلٹ and it is also facing the soft palate. جب root of the tongue touches the soft palate, then the letter qaf is pronounced. Qaf is much more deeper than the kaf, and it is very very closest to the throat. کیونکہ آپ دیکھیں یہیں پر throat start ہو گیا، یہاں سے throat start ہو گیا ہے، اور خا اور غین کا جو پوائنٹ ہے وہ بھی یہی ہے. So this is خا اور غین کا پوائنٹ and this is qaf. But qaf comes when the deepest part of the tongue touches the soft palate, and kaf comes when the deepest part of the tongue touches the hard palate of the roof. Okay, we are talking about the roof kyunki talu piche tak jayega, so this is a palate. Okay, so the deepest part of the tongue when touches the soft palate of the kya kehte hain, roof of the mouth. Okay, when deepest part of the tongue touches the soft palate from the roof of the mouth, the letter qaf is pronounced. And when deepest part of the tongue touches the hard palate
in the roof of the mouth, then the letter kaf is pronounced. So we have qaf, we have kaf. qa, it's much more deeper. And ka, ye thoda sa upar hai, theek hai? So qaf is deeper, and when we are pronouncing qaf, the root of the tongue, jo zaban ki jad hai, it is touching the soft palate. اور بیکاز وہ تھروٹ کے یعنی غین خواہ کے بہت کلوزر ہے، تو بائی مسٹیک کسی نے یہ بات انفارمیشن میں مل جاتی ہے کہ وہ حلق سے ادا ہوتا ہے، لیکن ادائیگی اس کی زبان جب ٹچ کرتی ہے ہارڈ پیلٹ سافٹ پیلٹ کو جب ہی ہوتی ہے. یہ بات واضح ہے سب کے لیے؟ جی میم. یس میم. Do you want me to repeat any part of what I just said? Anyone? میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں. جی جی کریے. Who is this? یہ جو آپ کی یہاں بنی ہوئی ہے نا یہ بلیک پورشن پیلٹ کا، دس از ہارڈ پیلٹ، اور یہ جو گرین ہے نا دیٹ از سافٹ پیلٹ. لیکن آپ کی نوز کے پیچھے جو وائٹ ایریا ہے جس پہ کاف لکھا ہوا ہے نا دیٹ از نیزو فیرنگس. ٹھیک ہے. اور یہ جو ٹنگ کے پیچھے ہے دیٹ از اورو فیرنگس، یعنی اس کو فیرنگس بولتے ہیں. اور فیرنگس کے نیچے یہ آپ دیکھیں جو گرے ایریا جہاں پہ ٹپ ہے دیٹ از دی ٹپ آف دا ایپیگلوٹس، اور اس کے پیچھے جو ہے نا دیٹ از اورو فیرنگس لیرنگو فیرنگس. ٹھیک ہے، 3 ہو گئے، نیزو فیرنگس، اورو فیرنگس اینڈ لیرنگو فیرنگس، اور پھر نیچے سارا لیرنگس شروع ہوتا ہے. پیلٹ آپ کا نا یہی ختم ہو گیا جہاں پہ یہ آپ کی نا یہ بلیک ہارڈ ہے، یہ اس کا جنکشن ہے، اور بس یہ گرین کا کچھ پورشن، دس از پیلٹ. جی جی ٹھیک، یعنی وہ جو جنکشن ہے اس کو ہم ہارڈ پیلٹ، یعنی جو براؤن پورا ہے وہ ہارڈ دیٹ از پیلٹ ہے، اور ایکچولی دیٹ از اے پورشن آف فیرنگس، جہاں پہ آپ کی یہ جو ٹنگ ہے نا ٹنگ اور یہ تینوں اسٹرکچرز مل رہے ہیں وہاں پہ اینڈ ہو جاتا ہے پیلٹ کا. اور یہ جو پیچھے جہاں کی پہ یہ جنکشن ہے، جی جی میں آپ کی بات سمجھ گئی بالکل. اٹس اے ویری گڈ ایکسپلینیشن، سبحان اللہ. جہاں پہ جنکشن ہے اٹ از اے پوائنٹ آف دا کاف جہاں پہ ہارڈ اور سافٹ پیلٹ یس دیٹ از اے کمبینیشن آف سافٹ اینڈ ہارڈ پیلٹ. Okay, great. Okay, so we say it is a yani, subhanallah, that's how I learned that when we touch this hard palate, then it is kaf. But yes, yani, bilkul baat samajh aane wali hai कि it is the junction of hard and soft palate, and then it is the kaf. جس point پہ hard palate ختم ہو کے soft شروع ہو رہی ہے وہ kaf ہو گیا. اور پھر اس کے بعد soft palate کو ہم touch کر رہے ہیں تو وہ قاف ہے. غین اور خا میں بھی there is the yani touching of the palate, پر اس پہ میں اس لیے نہیں جا رہی کیونکہ سب بہت بگنرز ہیں. So let's not talk about it. So anyhow, Jazakallah khair sister for the addition. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Who is this by the way? Who yani we have so knowledgeable people in the group and I don't know. Ji, please, kaun hai ye? Let me open the Zoom. I'm Rubina. I'm a doctor. Okay. جی ٹھیک ہے روبینہ. روبینہ آپ ہمارے گروپ میں نہیں ہے نا، اس لیے میں I was not expecting you. جزاک اللہ خیر. مجھے پتا نہیں تھا اس گروپ کا نا، تو یہ میں نے ویسے لگایا تو میں پھر اس میں ایڈ ہوگی. پلیز مجھے ایڈ بھی بلکہ کر لیجیے. پہلے لنک شیئر ہوا ہوا ہے تو مے بی the link was open. ٹھیک ٹھیک، the same link we are using actually. جزاک اللہ خیر and welcome to the class روبینہ and جزاک اللہ خیر for this information. الحمدللہ. یہ کتنے بجے کلاس شروع ہوتی ہے؟ 11 بجے ہوتی ہے اس وقت. جی اچھا ٹھیک، تھینک یو. You're most welcome. چلیں جی الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. So we talked about the اب سب کو کلیئر ہے انشاءاللہ قاف اور کاف؟ جی میم. چلیں بہترین الحمدللہ. Now قاف، قاف کے اب آپ دیکھیں the picture. When you see the picture, the back part of the tongue, it is raised. Elevation نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو. As I said, جو بھی heavy letter پڑھیں گے اس میں ٹنگ کا جو پچھلا حصہ ہے وہ ایلیویٹ ہوگا. جب آپ اسے ایلیویٹ کرتے ہیں تب ہی آپ کی آواز جو ہے اس میں وہ ایکو ساؤنڈ کرتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی لیٹر ہیوی ہوتا ہے یا مفخم پڑا جاتا ہے، جیسے کہ قا قا او دس ساؤنڈ. اوکے، سو فار دا قاف دا بیک پارٹ آف دا ٹنگ از ریزڈ. ابھی ہم صفات میں پڑھیں گے کہ اس کا کیا نام ہے، لیکن بہترین ہے. اب آپ کاف میں دیکھیں دیر از اے ریزنگ of the tongue. Why? Because the makhraj of the qaf and kaf cannot be done when جب تک ہم زبان کے پچھلے حصے کو ریز نہیں کریں گے، جب تک کہ
مخرج ادا نہیں ہو سکتا قوف کا اور کاف کا. لیکن دیر از اے ڈفرینس ان دا شیپ آف دا ٹنگ. جب ہم قوف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جو درمیان کا حصہ ہے وی پش اٹ ڈاؤن. جو مڈل پارٹ آف دا ٹنگ ہے اس کو ہم نیچے کی طرف پش کرتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کو ہالو اسپیس نظر آ رہی ہے وہ جمع ہمارے لیے جب آواز کو منہ کے اندر جمع کرنا ہوتا ہے تو وی نیڈ دس اسپیس ان سائڈ دا ماؤتھ. بٹ فار دا کاف وی کیپ اٹ فلیٹ. ونس آپ کاف کے مخرج کو ٹچ کرتے ہیں باقی پوری زبان سیدھی ہوتی ہے. آپ کے لوور انسیزرز کے پیچھے آپ اس کو جمائے رکھتے ہیں. فار دا کاف سو دیر از اے قاف اینڈ دین دیر از اے کاف. قاف کاف. For the qaf, the back part of the tongue is raised, we elevate it, and we keep it elevated until the letter is finished. جب تک اس کی پروننسیشن ختم نہیں ہوتی ہم وہ ایلیویشن جاری رکھتے ہیں. اور مڈل پارٹ آف دا ٹنگ کو ہم we push it down تاکہ منہ کے اندر وہ اسپیس پیدا ہو جس کی وجہ سے ہم نے اس لیٹر کو ایکو دینی ہے, آواز پیدا کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح یہ جو کانکیو آپ کو نظر آ رہا ہے نا, پتہ نہیں ہے کانکیو سے آپ کو سمجھ آئے گی نہیں, جو یہ ہالو ایک آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے ادھر آپ آواز بھرتے ہیں پھر قاف کی آواز ہیوی ہو جاتی ہے. اور اب جو یہ کاف ہے کا اس میں آپ بیک پارٹ آف دا ٹنگ کو ریز تو کرتے ہیں لیکن پھر دین یو کیپ اٹ فلیٹ ڈاؤن. اور پھر وہ آپ کا مطلب آپ کو منہ خالی کر کے پڑھنا ہوتا ہے, اس لیے یو ڈونٹ نیڈ اسپیس ان سائڈ دا ماؤتھ اینڈ یو کیپ یور ٹنگ فلیٹ. سو اٹ از کاف کاف. قاف اور کاف یہ واضح ہے. جی میم کلیئر ہے. بہترین ہے الحمدللہ. سب کے لیے واضح انشاءاللہ. جی میم. جی جی واضح. الحمدللہ. چلیں الحمدللہ. لیٹر قاف اور کاف ٹھیک ہے, ان کا کچھ ایک لقب بھی ہے جسے حروف اللہویہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لہب جو ہے یہ اللحا یہ جو بالکل بیک پارٹ آف دا تھروٹ ہے نا اس کو کہتے ہیں عربی میں. بیک پارٹ آف دا روف آف دا ماؤتھ, تالو کا جو پچھلا حصہ ہے دیٹ از اللحا, بہت ڈیپ. سو دیٹ از وائی دا ریزن اس کا نام جو ہے وہ یہی ہے. ٹھیک ہے. سو دس از حروف اللہویہ. ٹھیک ہے. قاف اور کاف جو ہیں یہ لہوی لیٹرز ہیں. اور جب ہم نے حلق کے لیٹرز پڑھے تو وہ حلقی لیٹرز تھے. جب ہم نے جوف کے لیٹرز پڑھے تو وہ جوفی لیٹرز تھے. حروف الجوفیہ, حروف الحلقیہ اور حروف اللہویہ, 3 طرح کے حروف جو ہیں وہ ہم نے الحمدللہ کور کر لیے ہیں. اب یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے؟ اب آپ کو ایکچولی ایک اپروکسیمیٹ مخرج پتہ چل گیا ہے اور آپ کو 2 اسپیسیفک مخرج کے بارے میں معلوم ہے. ٹھیک ہے. اور جو 2 اسپیسیفک ایریاز ہیں ان میں سے حلق پہ ہم نے بات کر لی, اس کے 3 حصوں سے جو لیٹرز ادا ہوتے ہیں وہ بھی حمزہ, ہا, عین, ہا, غین, خا, 6 لیٹرز. یہ کام مکمل ہوا. دین وی کم ٹو اللسان. اور لسان کے ابھی ہم نے بیک پارٹ آف دا ٹنگ کی بات کی ہے. ٹھیک ہے. بالکل اقصى لسان کی, اس سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں which is قاف and کاف. ٹھیک. قاف comes from when the deepest part of the tongue touches the soft palate in the roof of the mouth, and kaf comes when the deepest part of the tongue touches the hard palate, okay, from the roof of the mouth, or you understand it from the junction of hard and soft palate as the sister explained us. Okay, so both the things are inshallah understandable. So any questions up till now inshallah? یہ آپ سلائیڈس ساتھ بھیجتی ہیں تو یہ پریکٹس کے لیے؟ نہیں جی, مطلب سلائیڈز میں نے سوچا ہے کہ شیئر کروں گی اس میں ایڈٹ کر کے, کیونکہ دی سلائیڈز آر میڈ فار اے لانگ 2 years کورس, تو اس میں سے ساری چیزیں مطلب سب کے کام کی نہیں ہو سکتی ہیں, سب کو کنفیوز کر سکتی ہیں. سو دیٹس دی ریزن. لیٹ می کلوز دی ریکارڈنگ. مطلب جتنا کا سبق آپ دیتی ہیں ڈیلی جو دے رہی ہیں آپ, اسی